شعبان کی 15 شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمانی دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه۔ 15 شعبان المعظم کے حوالے سے ایک دعا مشائخ سے منقول ہے جو بہت مجرب ہے اور جس کا مشائخ کے ہاں معمول رہا ہے۔ حضرت مولانا سید عبدالحی سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، والد بزرگوار حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے، وہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ لکھتے ہیں شعبان کی 15 شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمانی دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو رزق حاصل کرنا چاہے میں اس کو روزی دوں گا۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو تندرست کروں گا۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اول بار عمر درازی کی نیت سے، دوسری بار بلاؤ کے دفع کرنے کے واسطے، تیسری بار خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے لیے، اور ہر بار سورۃ یاسین کے بعد درج ذیل دعا ایک بار پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مجھ کو بھی مشائخ سے وہ دعا پہنچی ہے، میں تمام مسلمانوں کو جو اس کے پڑھنے کے خواہش مند ہیں اجازت دیتا ہوں، اور وہ دعا آپ سکرین پر بھی دیکھیں گے اور میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ ترتیب یہ ہے، مغرب کے بعد بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم شقاوتی وحرمانی وطردی وقتار رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرأ أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وسلم۔ یہ دعا ہے، ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور پھر دعا میں جو ہے 3 نیتیں کرنی ہے۔ ایک نیت سے پڑھو پہلی مرتبہ، اول عمر درازی کی نیت سے اپنے اہل و عیال کے لیے بھی،
یہی نیت کرو۔ دوسری بار بلاؤ کی دفع کرنے کے واسطے، اپنے واسطے، اپنے عزیز اقارب، اہل و عیال کے واسطے بھی، تیسری بار خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے لیے اس نیت سے پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو اس دعا کو پڑھنے والے ہیں اس کی برکت سے ان کی حاجت روائی فرمائیں گے، سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ دعا، یہ عمل آپ کو اجازت ہے، اور جو دوسرے احباب کرنا چاہے ان کو بھی آپ احباب جو ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے اس عمل کو کرے۔ جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔